کی حاضری ہونے والی ہے۔ جود و سخا کے پیکر تشریف لا رہے ہیں، جود و سخا کے پیکر تشریف لا رہے ہیں، نور خدا کے مظہر تشریف لا رہے ہیں۔ جس کے لیے ہوئی ہے بزم تخلیق عالم، وہ آمنہ کے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ جس کے لیے ہوئی ہے بزم تخلیق عالم، وہ آمنہ کے گھر پر تشریف لا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں لے کر جبریل سبز پرچم، دیکھو شفیع محشر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں لے کر جبریل سبز پرچم، دیکھو شفیع محشر تشریف لا رہے ہیں۔ اگر آپ مکمل بیدار ہیں تو مجھے بہت تیزی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کی وہ عظیم المرتبہ شخصیت جس کے خطابت کے جوہر آپ کے سینوں میں آباد ہو نہ ہو، مگر ناموں سے حفظ رسالت کا وہ ہیرا بن کر پورے عالم اسلام کی قالین پر ابھرا کہ محبتوں کا تاج محل کی خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ نبی کی عشق کا یہ عظیم الشان شہزادہ محبتوں کا وہ قلندر بنا کہ پورے عالم اسلام کے سنی مسلمانوں کے زمین میں نہیں بلکہ دل میں جگہ بنا لیا۔ خطیب الاسلام، امیر کشور خطابت، سناجت الہند، عالمی شہرت یافتہ خطیب، خطیب الملک حضرت العلامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ تشریف فرما ہوں گے، اور انشاءاللہ جن کا انتظار آپ کر رہے ہیں، جن کے فیضان سے نہ جانے کتنے برسوں سے یہ مدرسہ اشرفیہ عزیزیہ قائم و دائم ہے، اور پورے تیزی اور شار روی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، خوبصورت منازل کے طرف رواں دوا ہے۔ اس عظیم مرتبہ شخصیت پیر طریقت شہزاد حضور حافظ ملت یعنی حضور عزیز ملت حضرت العلامہ الحاج شاہ عبد الحفیظ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سربراہ اعلیٰ جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا وہ خوبصورت مبارک مکھڑا ہوگا، اور آپ کی سماعتوں کی نظریں انہی کے مکھڑے پر جمتی نظر آئیں گی۔ شہزاد حضور عزیز ملت کا بھی جلوہ ہوگا۔ شاعر اہل سنت شہزاد سلطنت سخنوری حضرت الحاج مبارک حسین مبارک کی بھی آمد پربہار ہوگی۔ آئیے ذرا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجئے، ایک نعت کا مصرع پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں خوبصورت اپنے ترکش کا تیر استعمال کروں گا۔ آپ کی سماعتیں گھائل نہیں ہوں گی بلکہ پھٹکتی ہوئے سماعتوں کی خوبصورت راہ منزل مقصود پاتی نظر آئیں گی۔ ذرا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ دل سے کہہ دے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ دلوں میں عشق رسالت سنبھال کر رکھنا، دلوں میں عشق رسالت۔ ماشاءاللہ صدر حضرت سید نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید نظام النسب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، رسول اولاد پیغمبر حضرت علامہ سید فرو نظامی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ جلوہ گر ہو گئے۔ اب میرا اسٹیج گارجین والا ہو گیا، میرا اسٹیج اب ذمہ دار ہو گیا۔ علماء کرام کے انجمن میں اپنے آپ کو آباد کر لیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے قدم کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بیٹھ جائیں، ٹائم بہت کم ہے میرے پاس، بیٹھ جائیں آپ۔ بس ایک نعت کا مصرع آپ کی سماعتوں کے زلفیں سوار دے، اس کے بعد ایک لہجہ آپ کی محبتوں کا مقدر بنا دے۔ دلوں میں عشق رسالت سنبھال کر رکھنا۔ کمیٹی کے تمام اراکین کے حوالے سے یہ مصرع پڑھ رہا ہوں۔ محبت کے انجمن جو آپ نے آباد کیا، اللہ آپ کے گھروں کو سجا دے، اللہ آپ کے نسلوں کو سجا دے۔ دلوں میں عشق رسالت سنبھال کر رکھنا، نبی کی آل کی الفت سنبھال کر رکھنا۔ دلوں میں عشق رسالت سنبھال کر رکھنا، نبی کی آل کی الفت سنبھال کر رکھنا۔ نبی کو گود میں دے کر یہ حضرت آمنہ بولی، حلیمہ میری امانت سنبھال کر رکھنا۔ نبی کو گود میں دے کر یہ حضرت آمنہ بولی، حلیمہ میری امانت سنبھال کر رکھنا۔ محبت کے ساتھ اسٹیج کا خانہ پر ہو گیا ہے۔ آپ کی خوبصورت نگاہیں علماء کرام کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس وقت نادیہ شاعری کا سلسلہ دراز ہو جائے، محبت کی آماج گاہیں آباد ہو جائے۔ جو کرسیاں خالی ہیں مجھے امید ہے 2-4 منٹوں کے اندر وہ لوگ جو ادھر گھوم رہے ہیں وہ قریب آ جائیں گے۔ کیوں علامہ مختار صاحب؟ کیونکہ اگر
दुकान रोड पर हो ये ठीक है, मकान रोड पर हो ये ठीक है, मगर मुसलमान रोड पर हो ये ठीक नहीं है। इसलिए जो लोग रोड पे घूम रहे हैं, अजीब मामला है? गुलाब का फूल यहाँ है, खुशबू वहीं से ले रहे हैं, तालाब यहाँ है, गुस्ल वहीं से कर रहे हैं, दूल्हा यहाँ है, निकाह वहीं से पढ़ रहे हैं। इसलिए उन लोग से गुजारिश करेंगे, आपके लिए कुर्सियां इंतजार कर रही है, जल्दी से आकर अपनी जगह को ले ले। इस वक्त मैं चाहता हूँ आप ही के इलाके का एक खूबसूरत मद्दाए नबी जो इश्क रसालत में डूब कर मुस्तफा की नात पढ़ता है, ख्वाजा बाजार मंगल के महल्ले का वो अजीम शान इदारा दारुल उलूम अशरफिया अजीजिया के अहाते नूर में बच्चों की तरबियत में हमातन मसरूफ रहता है। शायर इस्लाम जनाब मोहतरम कारी मुजफ्फर साहब तशरीफ ला रहे हैं और उनका कलाम के बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का वो खूबसूरत आवाज और अंदाज का सिक्का राइजुल वक्त कि हर इश्क के ममलिकत में राइज हो जाता है। अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की आमद होगी। आइए जरा इस्तकबाल कीजिए, टाइम कम है। मोहब्बत का एक खूबसूरत नारा लगाइए, उठा लीजिए हाथ। मेरे मौला जिन लोगों ने हाथ उठाया है इस पाकीज़ा जलसे में हाजिरी के सबके उनकी हाजिरी को कबूल फरमा लें। अब जरा उठा लिया तो नीचे मत रखिए, ठंडी में इश्क रसूल की गर्मी पैदा कीजिए, पूरे तेवर के साथ एक नारा लगाइए, नारे तकबीर। थोड़ा सा हौसला कम है, हौसला तो है ज्यादा, आवाज कम है, तो हौसला जितना है आवाज बढ़ाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, मेरी हयात को दारू में इल्तिका दे दो, मेरे वसूल को पाबंदी वफा दे दो। न जाने क्यों है जुबान में तीखापन, जरा सा इश्क रिसालत का जायका दे दो। मिंबर नूर पे जलवा फरोज बावकार उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन हुज़रात, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, ये कुछ सुनने और सुनाने से कबल सबसे पहले हम और आप मिलकर जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने ये पूरी दुनिया को तख्लीक फरमाया, उनकी बारगाह में जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और पढ़ने, अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पे उलमाए कराम का एक नूरानी काफिला मौजूद है और जिसमें औलाद गौसे आज़म हज़रत सैयद फर्रुख निज़ामी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं और साथ ही साथ आपके महबूब इदारे के तमाम मुदर्रिसीन जिनमें हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आलम मिसबाही साहब क़िबला और आपकी मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना जुनैद आलम मिसबाही साहब क़िबला और हमारे भाई हज़रत मौलाना आफ्ताब मिसबाही साहब क़िबला और हमारे हाफिज़ साहब हाफिज़ इस्लामुद्दीन साहब क़िबला और हमारे बड़े भाई हज़रत क़ारी सुहैब साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं और दो नकीब आपके स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं। एक नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत जमाल अख्तर पलामवी साहब क़िबला जो हमारे सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं और एक हज़रत मौलाना मुख्तार आलम फैज़ी साहब क़िबला जो आपके शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और हर दिल अजीज़ शायर हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं और बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। इन सारे उलमाओं के दुआएं लेते हुए मैं आप तक कलाम आला हज़रत के कुछ अशार हुजूर गौसे आज़म की शान में मनक़बत के तज़मीन के साथ समात कर मुलाहज़ा कर लें। आपकी समातों की दहलीज तक पढ़ रहा हूँ, पेश गिर एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह। गम से छुटकारा को काफी है हवाला
غوث اعظم تشریف رکھتے ہیں، اسٹیج پہ ان کے حوالے سے ایک شعر پہنچا رہا، ملاحظہ کر لیں۔ غم سے چھٹکا نے کو کافی ہے حوالہ تیرا، یا غوث اعظم دستگیر، یا پیر پیرا دستگیر، یا میر میرا دستگیر، غم سے چھٹکا نے کو کافی ہے حوالہ تیرا، بزم عالم میں ہے موجود اجالا تیرا، اور سارے ولیوں میں ہوا رتبہ نرالا تیرا، وہاں کا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں اونچے اونچوں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، یا غوث اعظم دستگیر، یا میر دستگیر، غم سے چھٹکانے کو کافی ہے حوالہ تیرا۔ اور ایک شعر ملاحظہ فرما لیں، محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ۔ نور و شمس نور سرکار سے معمور ہے سینہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، نور سرکار سے معمور ہے سینہ تیرا، روح و شمس کا صدقہ روئے زیبا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا
تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا اس میں سرکار تو عالم ہے وظیفہ تیرا پل میں مردے کو جلا دیتا ہے خطبہ تیرا جب شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا واہ کیا میں تباہ بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا السلام علیکم مدینے کی گلوں کی یاد جب دل میں سمائی ہے کلی جو دل کی مرجھائی ہوئی تھی مسکرائی ہے غموں کا چھٹ گیا بادل مسرت کی گھٹا برسی قسم واللہ جب جب مصطفیٰ کی یاد آئی ہے حضرات نعتیہ شاعری منقبتیہ شاعری کا سمت و سفر تعین کرنے کے بعد محبتوں کا ایک ماحول کا عظیم الشان سلسلے کو دراز کرنے کی صحیح کی جناب محترم قاری مظفر حسین صاحب مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں افراتفری کا ایک عظیم عالم ہے جی کچھ ہی لمحے کے بعد انتظار کیجئے وہ تمام تر ہستیاں جن کے چہرے کو دیدار کے لیے آپ حضرات مہینوں سے محبتوں کے طرف مرکز کے طرف دیکھ رہے ہیں نگاہیں لگائے ہیں دارالعلوم اشرفیہ عزیزیہ کے تمام تر ذمہ داران محبتوں کے انجمن آباد کرنے کے لیے مکمل سرگردہ ہیں اور انشاءاللہ ٹھیک وقت پہ حضرت کی تشریف آوری ہوگی میں یہ دیکھ رہا ہوں کمیٹی کے کچھ اراکین ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یہ جو راستہ ہے اگر اس پہ لوگوں کا آواگمن اگر بند ہو جائے تو میں چاہوں گا کہ بڑا اچھا ایک ماحول ہوتا ہے ادھر کرسیاں خالی ہیں شاید کسی وی آئی پی حضرات کے لیے ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری نظر میں آپ سے زیادہ وی آئی پی کوئی نہیں ہے اس لیے آپ ہی آ کر بیٹھ جائیے کرسی بھر جائے اور آپ کے لیے بھی جگہ مل جائے محبت سے جو لوگ کھڑے ہیں اگر وہ رضاکاری کی صورت میں ہیں وہ لوگ بھی کیونکہ ایک آدمی کے دیکھا دیکھی کئی معاملے خراب ہوتے ہیں آپ بیٹھ جائیں 4-5 لوگ مشورہ کر رہے ہیں میٹنگ کی صورت میں اگر وہ لوگ بیٹھ جائیں تو بس آپ کا ایک محبت کا ماحول بن جائے گا ادھر بھی لوگ بیٹھ جائیں گے جی مائک والے بھائی ابھی آپ نے محسوس کیا کہ آواز کتنا کھینچ رہا ہے تھوڑی اسٹیج پہ آپ یہ مائک میں آواز دے دیں آپ اسٹیج پہ آواز کم ہے چونکہ جلسہ گاہ کھلے میدان میں ہے تو اس کا خیال تو آپ کو کرنا ہی ہوگا اللہ سلامت رکھے آپ کی سیٹنگ بڑی اچھی ہے بہت خوبصورت سیٹنگ ہے میں مائک والے کو کچھ زیادہ نہیں بولتا مظفرپور کے جلسے میں مائک والا ایک ڈسٹرب کر رہا تھا رات بھر اس کو ادھر ادھر بولتا رہا صبح 4 بجے ندی کنارے میرے لیے پول پر ڈنڈا لے کے کھڑا تھا بول رات بھر تو بولا ہے اب ہم بولیں گے بول کیا بولتا ہے اس لیے اس کے بعد ہم نے بولنا ہی بند کر دیا بس خالی آپ بڑھا دیجئے آپ کا ساؤنڈ لاجواب ہے وزن محبت کا گراؤنڈ بہت اچھا ہے مائک والے بھیا آپ کا ساؤنڈ بہت اچھا ہے اب اس پر تو آپ کو مسکرانا چاہیے تھوڑا بڑھا دیجئے آپ تاکہ ایک دم کنٹرول میں ہو گھبرائیے مت کوئی ساؤنڈ باکس پھٹے گا نہیں انشاءاللہ آباد ہو جائیں گے پیر طریقت کی جلوہ گری ہے محبت سے آل رسول کی آمد ہو گئی ہے غوث اعظم کی یہ پیاری سی مجلس ہے ایک عظیم سما ہے محبت کا ماحول ہے غوث اعظم کا فیضان جاری و ساری ہے کبھی بھی جمال اکبر نظامت کے پائیدان پر کھڑا ہو کر
آپ بہت قریب ہیں، بس آپ کی محبتیں مل جائیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دم قدم سے اعلیٰ حضرت کے مسلک کے بہارے موجود ہیں. میں تمام علماء کرام کے حوالے سے ایک منقبت کا شعر پڑھتا ہوں، اگر آپ بھی سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ جی لگائیے سرکار بڑے پیر کے نام پر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. علماء کرام کی خاص توجہ سے 4 مصرع پڑھتا ہوں بہت ہلکے انداز میں. ذکر نبی نے روح کی سستی نکال دی، ایک لمحے میں گناہ کی مستی نکال دی، روتی ہوئی صحیفہ کے آنسو کو دیکھ کر 12 برس کی ڈوبی تھی کشتی نکال دی. روتی ہوئی صحیفہ کے آنسو کو دیکھ کر. ماشاءاللہ، جواب دیں، جواب نعرہ لگا رہے تو جواب دیں. روتی ہوئی صحیفہ کے آنسو کو دیکھ کر ایک لمحے میں گناہ 12 برس کی ڈوبی تھی کشتی نکال دی. میرے بھائی جان نے کہا کہ آپ دیتے رہیے، ہم دیتے رہیں گے. خدا کی قسم مجھے کانپور کا مشاعرہ یاد آ گیا. ایک لڑکا آتا تھا 10 روپیہ رکھ کے 50 اٹھا کے جاتا تھا. میں بہت ٹینشن میں تھا. ہم نے دیکھا غور سے تو باپ کے گود میں جا کے بیٹھتا تھا. ہم نے کہا بھائی صاحب یہ کیا کروا رہے تھے آپ؟ بولا غنیمت جانیے اگر لاک ڈاؤن کا یہی استھتی رہی تو آنے والے سال کے جلسے میں 100 روپیہ اٹھوائیں گے. مگر گھبرائیے گا مت، کورونا پورے خاندان کے ساتھ چلا گیا. اگر یہاں سے ایک تو اس کے نسل کے کوئی اولاد بچی بھی ہو تو انشاءاللہ اعلان کرو، اعلان کر دو. دلوں سے عشق رسالت مٹا نہیں سکتا، دلوں سے عشق رسالت مٹا نہیں سکتا، نبی کے نام پہ کوئی گرا نہیں سکتا. جو 5 وقت صحیح سے وضو بناتا ہے اسے کرونا کبھی بھی ہلا نہیں سکتا. ماشاءاللہ، جو 5 وقت صحیح سے وضو بناتا ہے اسے کرونا کبھی بھی ہلا نہیں سکتا. بہت اچھا سن رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے. بس 4 مصرع ذہن میں آ رہا ہے، محبت سے سنیے گا. میں نے جلسگاہ میں پڑھا ہے، سنا ہے، خانقاہ میں پیا ہے اور درسگاہ میں پڑھا ہے، تب جا کر یہ 4 مصرع آپ تک پہنچ رہے ہیں. ذرا جی لگائیے، ایک مرتبہ غوث اعظم کے اولاد کو گواہ بنا کر ہاتھ اٹھا کر بڑے پیر کے نام پر ذرا لہرا کر بول دیجئے سبحان اللہ. شاہی سلطنت الحاج مبارک حسین مبارک بہت بڑے قلمکار ہیں ماشاءاللہ، مگر ایک مصرع آپ کے قدموں میں جا رہا ہے. محبتوں کے چھاتی سے لگا کر اپنے پاس اس مصرع کو رکھ کر وہاں سے دعاؤں کا ذخیرہ نکال دیجئے گا، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے یہ پروڈکٹ بیٹھے ہیں. یہ علماء کرام نائبین رسول کا تمغہ گلے میں ڈالے بیٹھے ہیں، انہیں معمولی مت سمجھنا. ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا جماعت کے یہ عظیم الشان بیٹھے ہیں، لیے منہ میں وفا کی زبان بیٹھے ہیں. گرے نگاہ سے ان کو نہ دیکھنا ہرگز، زمین پہ علم و ادب کے آسمان بیٹھے ہیں. اب ان تمام بزرگوں کے حوالے سے 4 مصرع. نہ شاہی سلطنت نہ دنیا کا خزانہ چاہیے، ہم غلاموں کو نبی کا آستانہ چاہیے. اچھا تو تائید کیجئے گا صحابہ. مجمع چونکہ بہت دور ہے، اب اسٹیج بھی بہت اونچا ہے، مگر آپ دور نہیں ہیں، مجبور ہو کر نہیں بیٹھے، مسرور ہو کر بیٹھے ہیں. اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. یہ 4 مصرع سنیے گا. کمیٹی کے تمام چہرے مبارک ہونی چاہیے اور چہرے پر مسکراہٹ آنا چاہیے. چچا بس آپ بیٹھ جائیں، دعا دے. بہت اس رات کے اندھیرے میں، ٹھنڈ کے اس سنتے ماحول میں یہاں بیٹھے ہیں، بہت بڑی بات ہے. چچا کا جواب ہوگا جمال اختر سونا تو چاہتا تھا مگر نبی کی محبت نے سونے نہیں دیا. زمانے بھر میں یہی اب بیان ہوتے ہیں، حسینی زیر فلک آسمان ہوتے ہیں، حبیب ابن مظاہر کا حوصلہ لے کر در حسین پہ بوڑھے جوان ہوتے ہیں. یہ 4 مصرع سنیں محبت کے ساتھ، جلدی سے سبحان اللہ کہیے، زور سے لہرا کے، جھار سے بڑھا کے. آبادی میں کوئی ڈر نہیں، اور جو ڈرنے والا ہوگا اسے سائڈ کیجئے اور اعلان کرو، آستی کے سانپ سے ڈرتے نہیں، یاد رکھیے آپ سے ڈرتے نہیں. ہم غلام غوث ہیں نہیں، ہم کسی کے باپ سے ڈرتے ہیں. اگر یہ دیور ہے تو یہ مصرع آپ کی سماعتوں کی چنگاری کو شعلہ بنائے گا. شاہی سلطنت نہ دنیا کا خزانہ چاہیے، ہم غلاموں کو نبی کا آستانہ چاہیے، ہم غلاموں کو نبی کا آستانہ چاہیے. شیر بولے اے حلیمہ سعدیہ کے بکریوں، ہم کو آقا
आका की ज़ियारत का बहाना चाहिए। शेर बोले ऐ हलीमा सादिया के बकरियों, शेर बोले ऐ हलीमा सादिया के बकरियों, हमको आका की ज़ियारत का बहाना चाहिए। अगर ऐसे ही इनाम मिलेगा तो क़यामत तक माइक नहीं छोड़ूंगा मैं। अल्लाह सलामत रखे। शेर बोले ऐ हलीमा सादिया के बकरियों, हमको आका की ज़ियारत का बहाना चाहिए। मगर एक मशवरा मैं दे रहा हूँ, कबूल कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, बस एक मशवरा है। झारसुगुड़ा वालों मेरा मशवरा मानो, नया नया सपोर्ट उठा के ले जाओ। शायर के पैसे में बड़ी बरकत होती है, 10 रखो और 20 उठा के ले जाओ। हाँ, मगर ये शायर आएंगे तब, इस वक्त नहीं। मैं चाहता हूँ अब वही लम्हा आपके करीब आ रहा है जो हिंदुस्तान के बादशाहत के, शायरी के बादशाहत के तख्त पर तकरीबन 12 सालों से आबाद है। लोग आते हैं चले जाते हैं। जैसे ही मोहब्बतों की शोहरत की खुशबू फैली, 25 से 50 हजार हो जाते हैं और बुलंदी पर जाते जाते ठहर जाते हैं। मगर ये वो लहजा है जो कल भी हमारे दिलों में आबाद था और आज भी हमारे दिलों में आबाद है। आवाज अपनी जगह, अंदाज अपनी जगह, इश्क अपनी जगह, मगर खुलूसुलिल्लाहियत का वो धनी इंसान जिसकी दुनिया सुन्नियत हजरत जनाब अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक के नाम से मौसूम करती है। मैंने कहा मुबारक भाई, और क्यों बककर लोगों को लहराकर उठा दिखाकर नात क्यों नहीं पढ़ते? तो मुबारक भाई ने कहा सुनो, मैं तो चाहता हूँ कि नबी के दीवाने मुस्तफा की नात सुनकर बगैर पासपोर्ट और वीजा के इश्क के फ्लाइट पर सवार होकर मदीने शरीफ चले जाए। आइए मोहब्बतों की इस अंजुमन में हिंदुस्तान का वो पाकीज़ा लहजा जो हदायत के बख्शिश की रोशनी में शायरी करता है, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देता है, हर साल मदीने शरीफ में एंट्री लेता है, बुजुर्गों की मोहब्बतों के बारगाहों में अपने आप को हकीर समझकर उलमा की बारगाह में पेश होता है। ज़बर नहीं ज़ेर होकर जब बड़े पीरों की बारगाह में पेश होता है तो दुनिया इसे ज़बर तस्लीम कर चुकी है। शायर अहले सुन्नत, नब्बाज़ फितरत, मैं खाने अजमेर व बगदाद, बुलबुले गुलचहे रिसालत, शायर बाकमाल हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक तशरीफ ला रहे हैं। आइए जरा हाथ उठाइए, पहले उठाइए। बहुत बेवकूफ बनाते हैं आप लोग। मैं देख रहा हूँ जिन जिन लोगों का हाथ उठा है, दुआ कर रहा हूँ खुदा की कसम मुसाफिर हूँ और मेरा ईमान है कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। अगर मेरे खानदान वाले भी मेरा सपोर्ट कर दें तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हो जाऊंगा। आप भी हाथ उठा लें ताकि थोड़ी सी मोहब्बत का सपोर्ट मिल जाए। उठा लिया आपने? अब जरा जी लगाकर नारा ऐसा लगाओ ताकि पता चले कि नबी के दीवाने सो रहे थे तो क्या हुआ, अब बेदार हो गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, तशरे दस्तार बंदी, दारुल उलूम अशरफिया अजीजिया झारसुगुड़ा। अल्लाह के हबीब का दरबार देखकर आऊंगा मैं भी रोज़े सरकार देखकर। जिस दिन बुलाए मुझको भी सरकारे मदीना, नाते वही सुनाऊंगा मीनार देखकर।